جی مفتی صاحب، اب خصوصی طور پہ یہ جو سفر کے مہینے کے بارے میں جو شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، اس بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا۔ محترم ڈاکٹر صاحب، سفر کے بارے میں جاہلیت میں بھی تصور تھا اور آج بھی ہے۔ جاہلیت میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے میں، اس کو منحوس قرار دیتے تھے، اور آج بھی بہت سارے مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے۔ جاہلیت میں وہ کوئی بڑا کام شروع نہیں کرتے تھے، ادھر بھی کوئی بڑا کام شروع نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں مسلمان۔ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کرتے تھے اس یعنی سفر کے مہینے میں۔ آج بھی یہ تصور اسی طرح جاہلیت والا مسلمانوں کے خاندانوں میں، معاشروں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، آبادیوں میں موجود ہے۔ تو اسلام نے ان کو کنڈیم کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفارہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کسی سے لا عدوى، بیماری لگ جانا۔ ہاں جی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ بیماری کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ خود جس کو چاہے جا کر لگ جائے۔ یہ بیماری کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ خود کسی کو لگ جائے جا کر، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اللہ کے اختیار کے بغیر۔ ولا تجارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نحوست بھی نہیں ہے اسلام میں، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ فلاں ستارہ چڑھ گیا ہے، فلاں موسم آ گیا ہے، فلاں دن آ گیا ہے، فلاں مہینہ آ گیا ہے۔ یہ جو اللہ کی مخلوقات ہے نا ڈاکٹر صاحب محترم، اللہ نے کوئی چیز منحوس بنائی نہیں، کوئی شے منحوس ہے ہی نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کان شوم فی شیئن، اگر نحوست کسی چیز میں ہونی ہوتی نا، اللہ کی مخلوقات میں، رب کی چیزوں میں، تو گھوڑے میں ہوتی، بیوی میں ہوتی اور گھر میں ہوتی۔ اگر ہونی ہوتی تو ان میں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے نحوست ان میں بھی نہیں رکھی ہوئی، نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ نحوست کا معنی ہوتا ہے بے برکتی۔ نحوست کا ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب ہے بے برکتی۔ یہ فلاں مہینہ آ گیا، اس میں اب برکت نہیں ہوگی، یہ فلاں عورت ہے اس کی وجہ سے بے برکتی ہے، یہ فلاں جو ہے نا گھر ہے یہ بے برکتی کا باعث ہے، یہ فلاں یہ جو ہے نا نحوست، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، نہ کوئی بیماری متعدی ہے رب کی زمین پر انسانوں میں، اور نہ کوئی نحوست والی چیز منحوس کسی کو رب نے بنایا ہے جو نحوست کا باعث اور بے برکتی کا باعث ہو۔ ولا حامۃ، اور حامہ بھی نہیں ہے۔ حامہ، اس کے بارے میں نا مختلف تصورات تھے جاہلیت میں۔ کوئی قتل ہو جاتا تھا نا تو جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ اس کے کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے، وہ ان کے گھر پہ آ کے روزانہ بولتا ہے اور آواز دیتا ہے مجھے پانی پلاؤ، جب تک اس قتل کا بدلہ نہیں لیتے وہ بولتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی کہ یہ نہیں ہے۔ اور بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ولا حامۃ، کہ کوئی جانور ہے نحوست کا باعث ہے، جہاں آ جائے وہ چیز منحوس ہو جاتی ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی کر دی، چاہے وہ قاتل کے سر سے نکلنے کا تصور ہو، چاہے وہ کسی ویسے ہی جانور کا تصور ہو، یا کوئی بھی چیز حامہ جیسی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے۔ اور ولا سفارہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفر کے مہینے میں جو جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سفر کی نحوست کا بھی کوئی تصور شریعت میں، اسلام میں، اللہ کے دین میں، جسے دے کر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو کنڈیم کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی نفی نہ کرتے۔ بے شک۔ اچھا، پھر سفر کے مہینے میں بہت سے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، اللہ نے ان میں مسلمانوں کو فتح دی ہے، کامیابی دی ہے۔ اگر منحوس ہوتا تو فتح اور کامیابی ملتی؟ بالکل نہیں۔ کبھی کامیابی نہ ملتی مسلمانوں کو۔ غزوہ ودان، ابوا اور ودان، یہ اس مہینے کے اندر ہوا ہے، اللہ نے فتح دی ہے، اس میں کامیابی دی ہے مسلمانوں کو۔ جی مفتی پھر اس مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان بن شیبہ رضی اللہ عنہ، جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں، جس خاندان کے پاس اللہ کے نبی نے دی ہیں اور کہا قیامت تک تمہارے پاس ہی رہیں گی، وہ اس سفر کے مہینے میں وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا
کہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ نحوست پر مبنی ہے اور اس میں ہمیں کوئی جو ہے نا فلاں فلاں کاموں سے رک جانا چاہیے اور فلاں فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔